السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز خواتین و حضرات، تھوڑے سے طویل عرصے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ مختلف وجوہات ہیں، مختلف مشغولیات ہیں، آپ لوگوں کی بھی بہت سی مشغولیات رہی ہوں گی، آپ کے پاس بھی بہت سے کرنے کے گھر کے کام ہوتے ہیں، ملازمتوں کے کام ہوتے ہیں، کاروبار کے کام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں برکت عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے اس خطاب میں، اس گفتگو میں دراصل 3 حصوں میں باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو سب سے پہلی وہ جو ہو گئی وہ ایمان کے بارے میں ہے، اور اس کے بعد یہ بتاؤں گا کہ اسلام کیا ہے، اور اس کے بعد یہ کہ یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ 6 خصوصی کلمات ہیں، 6 کلمے جسے کہتے ہیں، ان کی کیا بنیاد ہے، کیا وجہ ہے، اس کے کیا معنی ہیں۔ یہ 3 باتیں آپ سے مختصراً کہنے کی کوشش کروں گا۔ ہو سکتا ہے 2-4 منٹ وقت زیادہ لگ جائے، ذرا صبر و استقلال کے ساتھ آپ سن لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے کہ محترم خواتین و حضرات اور قارئین کرام، بہت دیر ہو گئی مگر پرانی مثل ہے، دیر آئے درست آئے۔ اسے انگریزی میں کہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ بہرحال تمام سامعین و قامرین کو تہہ دل سے عید مبارک کہنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ عید کے ایام کسی کسی کے لیے غم کا وقت بھی ہو سکتا ہے، مگر اکثر و بیشتر یہ ہمارے لیے مسرت اور خوشی کا بلکہ شکرانے کا موقع ہوتا ہے۔ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم سب نے باقاعدگی سے 30 روزے رمضان کے روزے پورے کیے ہوں گے، تراویح پڑھی ہوگی، خوب قرآن کریم کا تلاوتیں کی ہوں گی، اور جن کو موقع ملا ہوگا انہوں نے اعتکاف بھی کیا ہوگا۔ غرض آپ نے کبھی کبھی قرآن کی تفسیریں اور مختلف ترجمے بھی دیکھے ہوں گے۔ اس طرح سے ہماری قوت ایمان میں استحکام آ گیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہو۔ دراصل ان دنوں میں شیطان کو چین لگا کر کے بند کر دیا گیا تھا، اور ایمانی قوت اور اسلام کی قوت کو اضافہ کر دیا گیا تھا۔ امید قوی ہے کہ ہمارے ہر گھر میں، ہر خاندان میں اور بچوں میں اور ضرورت کے مطابق اسلام کی بنیادی معلومات کی تعلیمات دی گئی ہوں گی، اور جہاں بھی پہلے سے ہی اللہ کے گھر میں اللہ کے علم کی برکت سے، اللہ کے دیے ہوئے علم کی برکت سے ہم نے اگر اپنا پرانا سبق دوہرا لیا ہے تو یہ بہت ہی اچھی اور بہت ہی اللہ کا شکر کرنے کی بات ہے۔ تو آج میں آپ سے جو میں نے 3 چیزوں کا ذکر کیا تھا، پہلی چیز ہے ایمان، دوسری چیز ہے شرائط اسلام، اور تیسری چیز ہے 6 کلمے جسے عام طور پر 6 کلمے کہا جاتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ درج ذیل پر مستحکم طرح سے دل و دماغ کے ساتھ ان امور پر عقیدہ راسخ ہونا اور کوئی شک و شبہ نہ ہونا، یہ وہ امور ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے ایمان کی شرط قرار دیا گیا ہے، اور یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے آپ کو بتاتا ہوں کہ ایمان کے سلسلے میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی ذات و صفات کو ماننا اور اسی کی عبادت کرنا، اور کسی کو اس کا شریک نہ بنانا۔ دوسری چیز ہے ایمان کی دوسری چیز ہے ملائکہ کے وجود اور ان کے کرنے کے کام، جو کچھ اللہ نے مقرر کیے ہیں اس پر ایمان لانا۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے تو اللہ کی نازل کردہ تمام کتابوں کو ہم سچا مانتے ہیں، لیکن ان کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، لہذا اب آخری اللہ کا آخری کلام اور سچا کلام
اور ہمیشہ رہنے والا اور باقی رہنے والا کلام قرآن کریم ہے۔ تو اس قرآن کریم پر ایمان رکھنا، پہلی چیز ہم نے بتایا وحدانیت، دوسری چیز ملائکہ، تیسری چیز اللہ کی کتابیں، اور چوتھی چیز ہے انبیاء، تمام انبیاء پر اور ان پر ایمان لانا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا۔ آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی، چھوٹا بڑا یا بعد میں آنے والا یا اور کوئی آنے والا، ایسا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کی شریعت آخری شریعت ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے یوم آخر، چوتھی چیز ہے ہم تمام انبیاء پر ایمان لانا، اور پانچویں چیز ہے یوم آخر یعنی قیامت کے قائم ہونے، جنت دوزخ کا فیصلہ ہونے پر ایمان لانا۔ اور ہماری چھٹی چیز جو ہے ایمان کے اندر، تو چھٹی چیز جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار، فیصلے، قدرت، اور جو وہ چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ان درجے والا 6 چیزیں، اللہ کی وحدانیت، ملائکہ کا وجود، اللہ کی نازل کردہ کتب، تمام انبیاء اور پیغمبروں پر ایمان لانا، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، اور یوم آخر پر ایمان لانا، اور چھٹی چیز ہے اختیار، فیصلہ تمام کا تمام اللہ کے پاس ہے۔ دراصل یہ تو ہوئی چھ چیزیں جو کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا اور سوال و جواب ہونا، یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں، تو ان کو کہتے ہیں ایمان۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ دوسری چیز ہم نے بتائی تھی شرائط ایمان، شرائط اسلام، وہ ہیں، پہلی بات تو ہے آپ کو معلوم ہے صلاۃ، 5 وقت کی نماز، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اور دوسری چیز، اور اگر اس بارے میں مزید معلومات کرنی ہو تو سب سے پہلے سب سے زیادہ متاثر کرنے والی چیز ہے سورہ مدثر کی آخری آیات، اور سورہ معون کا مطالعہ فرمائے تو آپ کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے گا کہ نماز کیا اہمیت ہے۔ اور دوسری چیز شرائط اسلام میں آتی ہے صیام، تیسری چیز ہے حج، اور چوتھی چیز ہے زکوٰۃ۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بنیاد ہے یہ ہمارے اسلام کی، نماز، روزے، رمضان کے روزے، حج اور زکوٰۃ۔ اب اس کی تفصیلات علیحدہ ہیں، ایک کا مسئلہ اگر آپ کو بیان کرنا شروع کروں تو اس میں بہت زیادہ وقت لگ جائے گا، لہذا میری عرض یہ ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو اپنی کتابوں کو حاصل کریں، جو کتابیں گھر میں موجود ہیں ان میں دیکھ لیں۔ اب دراصل تیسری چیز جو میں مختصراً آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ علماء اور فقہا اور محدثین و مفسرین دین نے پورے اسلام کو 6 کلموں میں 6 جملوں میں مرتب کر دیا ہے۔ اگر کسی مسلمان شخص یا خاتون یا بچوں کو ان باتوں کو سمجھا دیا جائے، سکھا دیا جائے، اور بہتر ہے کہ ترجمے کے ساتھ ان کو بتا دیا جائے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ تمام چیزیں اگر بچوں کو سمجھا دی جائیں اور شروع ہی سے ان کو یہ باتیں بار بار دہرا کر کے ان کو یاد کر دیا جائے تو انشاءاللہ آپ کو بھی، آپ کے گھر میں بھی بہت برکت ہوگی۔ اب یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک ہوتا ہے ایمان مجمل اور ایک ہوتا ہے ایمان مفصل۔ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت اور کلمہ تمجید، کلمہ استغفار اور کلمہ رد کفر، ان تمام 6 کلموں کو یاد کرنا اور ان کو سمجھنا اور ان کو اپنے گھر میں سمجھانا، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں لیکن یہ ان کی بڑی اہمیت ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا اور صرف موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ ایمان کی بنیاد، اور اس کے بعد اسلام کی بنیاد، اور اس کے بعد یہ 6 کلمے، ان کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کو زبانی یاد کر لیا جائے، ان کو گھروں میں تذکرہ کیا جائے اور اپنے گھر والوں کو سمجھایا جائے، اور موقع ہو تو دوستوں میں بھی اس کا ذکر کرتے رہیں۔ دراصل بار بار ذکر کرنے سے، بار بار
بات کرنے سے یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ آج ہم نے آپ کو یہ 3 باتیں بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے عرض ہے کہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔